اب آگے ذکر آ رہا ہے خواتین کا. یوں آپ دیکھیں کہ اب یہاں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ نساء جہاں پر اب ہم پہنچے ہیں، جب شوہر بیوی کی بات آئی ہمیشہ اب تک شوہر کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا. اب یہاں پہلی دفعہ بات عورتوں سے کی جا رہی ہے، پہلی دفعہ اب عورتوں کو ان کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے. یہ بھی انصاف ہے نا کہ عورتوں کو بھی ان کی ذمہ داریاں بتائی جائیں. تو فرمایا فالصالحات، بس صالح عورتیں. یہ لفظ کتنا خوبصورت ہے، صالحات. مومنات بھی تو کہا جا سکتا تھا، مسلمات بھی تو کہا جا سکتا تھا، محسنات بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ فالمسلمات یا فالمؤمنات، یوں بھی فرمایا جا سکتا تھا. صالح کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ صالح یعنی اصلاح کرنے والی عورتیں، بنا کر رکھنے والی عورتیں. ہوم میکر وائیوز، جو گھر بنانے والی بیوی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، صلح کرنے والی بیوی کیسے ہوتی ہے، اصلاح کرنے والی بیوی کیسی ہوتی ہے. جس بیوی کے اندر صلاحیتیں ہیں، فطری طور پہ جو اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے، عورت کی فطری صلاحیتوں کا اظہار کیسے ہوتا ہے، اس کا ذکر ہے یہاں پر کہ فالصالحات، تو بس صالح عورتیں کیسی ہوتی ہیں، قانتات، اطاعت گزار ہوتی ہیں. نیک عورتیں قانتات ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں شوہر کی، فلیکسیبل ہوتی ہیں، ایڈجسٹ کرنے والی ہوتی ہیں. اور یہاں کس شوہر کی بات کی جا رہی ہے؟ وہ شوہر کہ جو خود اللہ کا فرما بردار ہے. اگر شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تب تو ظاہر عورت جو ہے وہ قانتات نہیں رہ سکتی اس خاص حکم کے لحاظ سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر شوہر نے ایک حکم ایسا دیا کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اب بیوی اس کو بہانہ بنا کر شوہر کی ہر معاملے میں نافرمانی شروع کر دے. یہ نہیں کر سکتی. صرف اس معاملے میں نئی بات مانے گی جس معاملے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، ورنہ عام زندگی میں قانتاتن، اس کو فرما بردار رہنا ہے. ایک آرٹیکل ہے، یہ ہے ٹائم میگزین جنوری 22 2001 میں یہ آرٹیکل آیا تھا. اس کا عنوان ہے آئی سرینڈر ڈیئر، اور اس پہ انہوں نے لکھا ہے A controversial new book argues that a wife is the key to a happy marriage. An acquiescent wife، یعنی جو فرما بردار بیوی ہوتی ہے وہ خوشگوار شادی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو کتاب ہے The Surrendered Wife، لورا ڈوائل نے اس کو لکھا ہے. اس میں کہیں سے آپ کو میں بتا دیتی ہوں. یہ کہتی ہیں کہ the wife should stop controlling, criticizing and interrupting her husband. ہر بات میں تنقید نہ کرے میاں کے اوپر، میاں کو کنٹرول کرنے کی فکر میں نہ رہے. یہ کتاب جو تھی یہ Amazon ٹاپ 10 کی لسٹ کے اوپر تھی، سرینڈرڈ وائفز. اس میں انہوں نے اپنا لکھا ہے، جو آتھر ہیں یہ کہتی ہیں کہ جہاں پر یہ پیدا ہوئی، جو ان کے والدین تھے، والدین میں انہوں نے کیا دیکھا؟ بیٹلنگ پیرنٹس، جھگڑنے والے والدین تھے. who taught her that marriage should be an equal partnership. جھگڑا کس بات پہ تھا؟ بیٹلنگ پیرنٹس کس بات پہ کہ جو شادی ہے اس میں برابری ہونی چاہیے شوہر اور بیوی کے درمیان. اور جھگڑے بہت ہوا کرتے تھے. اور یہ کہتی ہیں کہ یہ شروع میں کیا تھی؟ a feminist and a former shrew. یہ بہت زیادہ حقوق نسواں کی علمبردار تھیں، اور اس وجہ سے کہتی ہیں she says nearly ruined her marriage to her husband. اس رویے کی وجہ سے تقریباً ان کی شادی جو ہے وہ طلاق تک پہنچ چکی تھی. کانسٹنٹلی نیگنگ اینڈ ڈیمیننگ ہم، مستقل ہی اپنے میاں کی بے عزتی کرتی رہتی تھیں، مستقل اس کو نیگ کرتی رہتی تھیں. پھر جب ان کی شادی کا معاملہ اتنا بگڑا تو دوستوں سے انہوں نے بات کی، اپنی دوستوں سے. تو ان کی دوستوں نے ان کو بتایا، ون ٹولڈ ہر دیٹ شی نیور کرٹیسائزز ہر ہسبینڈ. ایک نے کہا کہ میری خوشگوار شادی کا راز یہ ہے کہ میں اپنے میاں پر کبھی تنقید نہیں کرتی. دوسری نے کہا شی گیو ہرز کنٹرول آف دا منی. دوسری نے کہا کہ میں نے اپنے میاں کو تمام مانیٹری معاملات کا عامل بنا دیا ہے. کہتی ہیں جب میں نے یہ مشورے قبول کرے تو اس کے بعد میری شادی بہت اچھی ہو گئی. اس میں انہوں نے لکھا ہے ڈور میٹ، ہم سمجھتے ہیں نا کہ جو فرما بردار بیوی ہوتی ہے وہ تو ڈور میٹ ہے. ان کا کہ ڈور میٹ، یہ کہتی ہیں شی سیز وائفز شوڈ شو ریسپیکٹ ٹو دیئر ہسبینڈز ایز ان دا اولڈ ڈیز. پرانے زمانے میں جیسے بیویاں شوہروں کی عزت کیا کرتی تھیں، ایسے اب عورت کو اپنے شوہر کی عزت کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ وہ کلچر ہے، یہ وہ تہذیب ہے جو ہر طرح افراط و تفریط کے دھکے کھا چکی.
اکوالٹی کا نعرہ لگا لیا، نتیجہ بھگت لیا، انجام دیکھ لیا، بروکن ہومز، اب یہ دوبارہ اسی طرف آ رہے ہیں. اور یہ تو اللہ نے بتائی دیا ہم کو کہ فالصالحات قانتات. مجھے اور آپ کو تو سرنڈرڈ وائز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم قرآن پڑھ لیں الحمدللہ، یہاں لکھ دیا گیا. آج یہ ہمارے دماغ میں تصورات ہیں، خاص طور پہ جو ایجوکیٹڈ خواتین ہیں، تعلیم یافتہ، وہ سمجھتی ہیں کہ تعلیم نے ہمیں اعتماد دیا، اور اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی بات نہ مانیں. بات مان لینا کمزوری، انڈر کانفیڈنٹ ہونے کی نشانی سمجھ لی گئی. فیلیسی ہے، غلط بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پر اعتماد عورت، پڑھی لکھی عورت اکڑی ہوئی ہوتی ہے، انفلیکسیبل ہوتی ہے، ہر ایک سے منواتی ہے، ڈومینیٹ کر کے رہتی ہے، کسی کی بات نہیں مانتی. اس کا مقصد یہ ہے کہ بس دوسروں سے بات منوائے. ایسا رویہ جو عورتیں اختیار کرتی ہیں، کبھی محبتیں، رشتے قائم نہیں رہ سکتے. میکے میں تو ہو سکتا ہے کہ لاڈلی ہونے کی وجہ سے یہ رویہ چل جائے، ماں باپ سپوائل کر لیں، لیکن ایک بیوی بننے کے بعد، بہو بننے کے بعد یہ رویے نہیں چلتے، کامیابی نہیں ہوتی اس طرح سے. نہ رشتے قائم رہتے ہیں، نہ محبت. خوش رہنے کا کیا راز ہے کہ خوشی کو شیئر کیا جائے. اپنی ذات کے خول میں بند ہو کر، خود غرض ہو کے تو خوشی حاصل نہیں ہو سکتی. دوسروں کو خوش کر کے ہی انسان سچی خوشی پا سکتا ہے. اور جھکتا کون ہے؟ جھکتے وہی ہیں جو اسٹرانگ ہوتے ہیں، جن کے اپنے اندر ٹینسائل اسٹرینتھ ہوتی ہے. جو بہت کھوکھلے ہوتے ہیں، کھوکھلی چیز، برٹل چیز، وہ ٹوٹتی ہے، جھکتی نہیں. عورت برٹل نہیں ہے، مومن عورت، اس کے اندر تو ایمان کا بڑا وزن ہے، وہ بڑی فلیکسیبل ہوتی ہے، جھک جاتی ہے آرام سے، اپنی جگہ چھوڑے بغیر جھکتی ہے، اپنا مقام بندگی چھوڑے بغیر جھک سکتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے وہ. پانی کو آپ دیکھیں، پانی میں کتنی نرمی ہے، کتنی فلیکسیبلٹی ہے، جبکہ پہاڑ کتنا سخت ہے، کتنا ریجڈ، کتنا انفلیکسیبل ہوتا ہے، لیکن پانی پہاڑ کاٹ کر راستہ بنا لیتا ہے. یہی پانی والی صفت عورت میں ہونی چاہیے، نرمی، سافٹنس اور پرسسٹنس، فلیکسیبلٹی. پہلے والدین جب شادیاں کرتے تھے، جب اپنی بیٹی کو وہ کسی کی بیوی کی حیثیت سے رخصت کر رہے ہوتے تھے تو مشورہ دیتے تھے بیٹیوں کو کہ دیکھو پہلے بات ماننا پھر منوانا. شروع میں کچھ عرصہ لگا کر بات مان لے، شوہر کا اعتماد حاصل کر لے، اس کا دل جیت لے. کچھ عرصے کے بعد سیاہ سفید کی مالک بیوی ہی تو ہو جاتی ہے. ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک عورت نے کہا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، ٹیکس میجر ڈیسیشنز، آئی ٹیک مائنر ڈیسیشنز. میں چھوٹے چھوٹے فیصلے کرتی ہوں. تو کسی نے پوچھا اچھا آپ کے شوہر کیا فیصلے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے شوہر فیصلہ کرتے ہیں کہ اب نیکسٹ اولمپکس کہاں ہونے چاہیے، اور چاند پر ایک اور مشن بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے. یہ سارے فیصلے وہ کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کو اب کیا کرنا چاہیے، سب ان کے فیصلے ہیں. انہوں نے کہا اچھا تو آپ کیا فیصلے کرتی ہیں؟ کہتی میرے فیصلے ہیں کہ ہماری بچوں کی شادیاں کہاں ہوں گی، ہم گھر کہاں بنائیں گے، کون آئے گا کون جائے گا، یہ میرے فیصلے ہیں. تو حقیقت ہے واقعی قانتات ہونا زندگی کو پرسکون کر دیتا ہے. ٹگ آف وار مت بنائیں، گھر کے اندر رسہ کشی مت رکھیں، گیو ان دے دیں، کوئی حرج نہیں. انسان جھک کر بعض دفعہ بڑا بلند ہو جاتا ہے، بعض دفعہ چپ رہ کر انسان بڑا باعزت ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اگلے کو چپ نہ کرا دیں میری عزت نہیں ہوگی. ہم فخر سے کہتے ہیں کیسے چپ کرایا نا، کوئی فخر کی بات نہیں. جو دیکھنے والے ہیں وہ عزت نہیں کریں گے. بعض دفعہ چپ ہو کے انسان بڑا باعزت ہو جاتا ہے، خاص طور پہ اللہ کی وجہ سے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کے درجے بلند کرے گا. قانتات ہوں، شوہر کی فرما بردار ہوں، اور قناعت والی بھی ہوں، کنٹینٹ بھی ہوں. پہلے اس بات پر قناعت کر لیں کہ میری قسمت میں یہی شوہر تھا. کسی شہزادے کا بھی رشتہ آ جاتا تو شادی اسی سے ہونی تھی، اور جو میرا شوہر ہے بس اس سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں. ذہن میں، تصور میں کوئی اور کبھی نہ آئے. دعا کریں اللہ سے. اور اپنا شوہر وہ کیسا بھی ہے، بے انتہا ہینڈسم ہے یا بے انتہا ہینڈسم نہیں، لکھ پتی ہے یا لکھ پتی نہیں، بہت دنیا والوں کی نظر میں باعزت ہے یا نہیں، لیکن میرا شوہر ہے، اس سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں. میں قانع ہوں اللہ نے جو میری قسمت میں میرا شوہر لکھ دیا اس سے اچھا مجھے اب کوئی نہیں لگتا. ہوتا کیا ہے عام طور پہ ذرا اونچ نیچ ہوتی ہے، میاں کی طرف سے کوئی بات سننے کو ملتی ہے، لڑکیاں سوچتی ہیں بیویاں اچھی خاصی فلاں جگہ شادی ہو رہی تھی نا، وہاں ہو جاتی. یا کم عقل والدین ہوتے ہیں، وہ بیٹیوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا
فلاں جگہ سے تمہارا رشتہ آیا تھا، وہاں ہی کر دیتے ہم تمہاری شادی، یہ میاں تو تمہاری قدر ہی نہیں کرتا. یہ باتیں زیب نہیں دیتی، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. ایسا کبھی نہ سوچیں یہی مرد قسمت میں تھا تو کسی اور سے شادی کیسے ہو سکتی تھی. تو قناعت، میرا شوہر بس اسی سے میری شادی ہونی تھی. ایک اور چیز جس کی وجہ سے طلاق کا ریشیو آج کل بہت بڑھ گیا ہے وہ ہے مادی چیزوں کی طلب. مٹیریل گریڈ لوگوں میں بہت بڑھ گئی ہے. اگر شوہر مہنگے مہنگے تحفے دیتا ہے سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بہت محبت کرتا ہے. اگر سالگرہ آئی، اینیورسری آئی، اس پر تحفہ نہیں دیا تو بیویاں ناراض. اچھا منہ سے کہیں گی بھی نہیں کہ ہم ناراض ہیں، بھئی یاد ہی دلا دو فون کر کے کہ آج اینیورسری ہے. نہیں، اب یہ عورت کیا چاہتی ہے کہ وہ خود یاد رکھے، خود تحفہ لے کر آئے، منہ سے نہیں بولیں گی. وہ سمجھتی ہیں ان کو یاد ہوگا، وہ بھول گئے، عام طور پہ بھول جاتے ہیں. اب یہ بھی نہیں بتا رہی خفا کیوں ہیں اور خفا بھی ہیں. اب میاں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. وہ کہتے ٹھیک ہے تم ناراض ہو، میں ٹینس کھیلنے جا رہا ہوں، تو چھوڑ کے ٹینس کھیلنے چلے گئے. اب آپ بیٹھے ہیں گھر کے اندر. نہ صرف چاہتی ہیں یاد رکھیں، تحفہ بھی دیں. اگر تحفہ نہیں دیا تو کہا محبت ہی نہیں. اوپر سے امی بہنیں بھی تو پوچھیں گی نا، اچھا اینیورسری تھی تو کیا دیا. اب آپ کیا کہیں، کس منہ سے کہیں کہ ان کو تو یاد ہی نہیں رہا، دیتے کیا، کچھ نہیں یاد رہا. کہتے ہیں اچھا کچھ نہیں دیا، عجیب بات ہے. تو عجیب ہم نے آرٹیفیشل معیارات بنا لیے نا، نقلی معیار بنا لیے. بیویاں تولتی رہتی ہیں اپنے آپ کو پیسے سے. اگر میاں نے ڈیبیرز کا ڈائمنڈ دے دیا جو ایڈ کل دیکھا تھا اخبار میں، اب وہ دیکھ لیا نا، وہ آنکھوں میں ڈائمنڈ بس گیا. اب کا اینیورسری آ رہی ہے اور 25th اینیورسری اب تو ضرور دے گا. اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو وہ ڈیبیرز کا 10 کیرٹ کا ڈائمنڈ دے دیا، ہم کہیں دیکھو ذرا کتنی محبت کرتے ہیں بیوی سے. اور جس نے نہ دیا کہتے ہیں آپ کو تو محبت ہی نہیں مجھ سے. تو پیسے سے جذبات تولے جاتے ہیں. ایک خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھ کو اتنے قیمتی تحفے دیے ہیں لیکن میں نہیں ساتھ رہ سکتی اپنے شوہر کے، اس لیے کہ زبان بہت گندی ہے. یہ تو شادی دراصل روزمرہ کے تعلقات پہ چلتی ہے نا. یہ کوئی ونس ان اے وائل کی بات تھوڑی ہے کہ ڈائمنڈ دے دیا، فلاں دے دیا، ڈائمنڈ نہ دیا چلو فلاں ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانے لے گئے. نہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا اور کوئی تعلق نہیں اس کا خوبصورت شادی سے. تعلق تو ہے دراصل روزمرہ کی عزت سے. روزمرہ آپ کیسے دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. ایک قرآن کی طالبہ ہونے کے لحاظ سے آپ اس معیار کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ شوہر آپ کو ہر وقت تحفے دیتے رہیں. اسلام تو لینے والا مزاج ہی نہیں بناتا، تو ہم کیوں لینے والا مزاج اپنا رکھیں. عزت شوہر کی اس کی جیب کی وجہ سے تو نہیں کرنی. ذرا نکاح نامہ نکال کر تو دیکھیں، بینک اکاؤنٹ لکھا ہے کہ میں بینک اکاؤنٹ نمبر فلاں فلاں سے ہاں نکاح کر رہے ہیں ہم. یہ تو نہیں کہتے. کیسا مرسنری ایٹیٹیوڈ ہے نا. آپ دیکھیں شوہر کے بینک اکاؤنٹ سے تو نہیں شادی کی، اس کی جیب سے تو نہیں شادی کی، اس شخص سے شادی ہوئی ہے، اس سے نکاح ہوا ہے. اس کی عزت اس کی جیب کی وجہ سے تھوڑی کرنی ہے، اس وجہ سے کرنی ہے کہ میرا شوہر ہے. چاہے میں کہتی ہوں کہیں چپڑاسی بھی لگا ہو، میری نظر میں وہ بے انتہا باعزت ہے اس لیے کہ میرا شوہر ہے. مجھے بس اس سے مطلب ہے، مجھے نہیں مطلب کہ اس کا عہدہ کیا ہے دنیا کے اندر. اس کو رہنے دیں. شوہر جنت کا ایک دروازہ ہے جو بیوی کی زندگی میں کھلا ہوا ہوتا ہے. جیسے والدین جنت کا دروازہ ہیں، والدین کو خوش کرنے والی لڑکیاں بیٹیاں جنت میں جائیں گی، اسی طرح شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والی بیویاں جنت میں جائیں گی. اتنا اجر ہے، اتنا درجہ ہے جو اللہ نے شوہر کا رکھا ہے، تو قدر کریں شوہر کی. فرما برداری میں شوہر کی تمام جائز خواہشات کا احترام کرنا آتا ہے. اس کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھنا یہ شوہر کا حق ہے. شوہر کی ضرورت پوری کرنا یہ کوئی فیور نہیں ہے، کوئی احسان نہیں کیا جا رہا شوہر کے اوپر، یہ شوہر کا حق ہے. وہ چاہے تو لے سکتا ہے، اللہ کی حدود میں رہتے رہتے جب چاہے لے سکتا ہے. بیوی کو حق نہیں کہ منع کرے. اور آج ایک نئی چیز ہم نے سنی ہے، میرٹل ریپ. اس سے زیادہ فنی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی. جیسے اپنا زیور کوئی پہنے اور کہہ دیا جائے کہ اس نے چوری کی ہے. عورتیں جا کر کورٹس کے اندر مقدمے دائر کر رہی کہ میرے شوہر نے مجھے ریپ کر دیا. یہ ایسی بات ہے کہ جیسے شوہر مقدمہ دائر کر دے بیوی کے اوپر کہ فورس لیبر کرواتی ہے مجھ سے، یہ مجھ سے کہتی ہے نوکری کرو. ایسی ہی بات ہے. تو جیسے یہ بات عجیب و غریب ہے، پہلے والی بات بھی عجیب ہے کہ شوہر کورٹ میں کہے کہ میری بیوی کہتی ہے کماؤ، میرا دل نہیں چاہتا کمانے کا. کیوں نہیں دل چاہتا؟ ذمہ داری ہے اس کی، اس کو کمانا ہی کمانا ہے، دل چاہے کہ نہ چاہے اس کو کما کے لانا ہے بیوی کے لیے. اور جہاں تک جسمانی حق دینے کا تعلق ہے، بعض دفعہ بیویاں اپنی بات منوانے کے لیے شوہروں کو اس طرح پریشرائز کرتی ہیں کہ وہ اس کی ضرورت پوری نہیں کرتی.
عین ممکن ہے کہ شوہر کی توجہ بھٹکے. تو لہٰذا بہت زیادہ اس چیز کے اوپر احادیث میں بھی زور دیا گیا کہ اگر شوہر تقاضا کرے بیوی منع نہیں کر سکتی. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما من رجل یدعو امرأته الى فراشها فتأبى علیہ الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضى عنها. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو اللہ ناراض رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر راضی ہو جائے. عبادت سمجھ کر یہ کام کرنا ہے، عبادت سمجھ کے اپنے رب کی خاطر یہ کام کرنا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے. اور اگر شوہر کے اس حق کا بیوی خیال نہ رکھے گی تو گھر کی فضا کبھی خوشگوار نہیں رہ سکتی. شوہر کسی نہ کسی بات کو بہانہ بنا کر اپنا غصہ نکالتے رہتے ہیں. ڈائریکٹلی یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں اس بات پہ غصہ آ رہا ہے، کھانے میں نمک تیز ہے، یہ میٹ ٹیڑھا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، وہ کیوں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو اریٹیشن ہوتا رہتا ہے، اور ایک دفعہ ان کا حق ان کو مل جائے ان کے اعصاب کو سکون مل جاتا ہے. تو نہ صرف شوہر کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے بلکہ اہتمام کے ساتھ خیال رکھنا ہے. شوہر کے لیے سنگھار کرنا ہے، اس کے لیے اچھا لگنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. لیکن اس پر بھی راضی نہیں، کہتی ہیں لو ہم کیوں تیار ہوں میاں کے لیے. سب کے لیے تیار ہوں گے سوائے شوہر کے. سارے اچھے کپڑے باہر والوں کے لیے، گھر کے اندر سر جھاڑ منہ پھاڑ. سب سے میٹھا لہجہ، سب سے پیاری مسکراہٹ دوسروں کے لیے. فون پر بات تو کریں، کیا شہد ٹپکتا ہے، اور میاں بات تو کرے. ایسے غرا کر حملہ کرتے ہیں، وہ بیچارہ جان بچانے میں عافیت سمجھتا ہے اپنی. اب جب ایسا سلوک کرتی ہیں، نہ تیار ہوئیں، نہ اس کی جذبات کا خیال کیا، نہ کوئی اس کو اہمیت دی، اور اس کے بعد نگلیکٹ کر کے شوہر کو اور بدمزاجی کے مظاہرے کر کے اس کے سامنے امی سے کہتی ہیں بہت بدل گئے، اب یہ پہلے جیسے نہیں رہے. ہاں لگتا ہے ساس نے جادو کرا دیا. حالانکہ یہ نہیں دیکھتی کہ ہم کتنے بدل گئے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جب نئی نئی شادی ہوئی تھی تو میں شوہر کو کتنی توجہ دیتی تھی، میں کتنی محنت سے تیار ہوا کرتی تھی اس کے لیے، کیسے میں اس کی بات مانا کرتی تھی. تو یہ آپ رویہ واپس لیں نئی شادی والا، شوہر ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے کہ وہ شروع میں تھے. فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. یہ بھی اچھی بیوی کی نشانی ہے. شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت، اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اچھی بیویاں. شادی کے بعد وفاداری، لائلٹی شوہر کے ساتھ ہونی چاہیے. جیسے ہم نے بات کی کہ کوئی بیوی اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھ سکتی اگر اس کے گھر والوں کی شوہر عزت نہ کرے. بالکل اسی طرح کوئی شوہر اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھ سکتا اگر بیوی اس کے گھر والوں کی عزت نہ کرے. کسی مسلمان بیوی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ شوہر کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرے یا شوہر کی ماں بہن کی برائیاں کسی کے سامنے کرے. میں کہ جاتی ہیں ایک ایک بات سسرال کی ڈسکس کرتی ہیں، میاں کے سارے عیب کھول کھول کر بیان کیے جاتے ہیں. کتنی چیپ حرکت ہے نا، کتنی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے یہ کام کرنا. لڑکیاں اپنا حق سمجھتی ہیں ہم سسرال کی برائیاں کریں گی، اور اس سے بڑھ کر لڑکیوں کی مائیں اپنا حق سمجھتی ہیں کہ جو کچھ سسرال میں ہو رہا ہے وہ ہمیں ضرور پتہ چلنا چاہیے. حالانکہ لڑکیوں کی ماؤں کا کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے سسرال کے بھید ٹٹولیں. انہیں کوئی ضرورت نہیں اس انلائٹمنٹ کی کہ ان کو پتہ چلے کہ میری بیٹی کے سسرال میں کیا ہو رہا ہے. تو اپنی بیٹیوں کو ڈسکریج کر دیں کہ وہ ایسی باتیں نہ کریں. اپنی بیٹی سب کو مظلوم لگتی ہے، سب کو پیاری لگتی ہے، اور بیٹی نے آ کر اپنی ہی طرف کا قصہ سنایا ہوگا. یہی بتایا نا کہ ساس نے کیا کیا میرے ساتھ، یہ تو نہ بتایا اس نے آ کر کہ میں نے کیا کہا تھا جو ساس نے یہ جواب دیا. تو ماں کو تو ون سائیڈڈ سٹوری پتہ چلتی ہے، پھر مائیں ترس کھاتی ہیں بیٹیوں کے اوپر، یا بہت زیادہ انٹرفیئرنس شروع کر دیتی ہیں سسرال کے معاملوں کے اندر. یہ نہیں کرنا چاہیے. اور نہ بیوی کہیں کسی کے سامنے کوئی شوہر کی برائی کرے. خود ان چیزوں کو حتی الامکان ہینڈل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض دفعہ عورتیں کیا کرتی ہیں، اپنے والد اپنے بھائیوں سے شوہر کا مقابلہ کرتی ہیں، یا اپنے بہنوئیوں سے شوہر کا مقابلہ کرتی ہیں کہ میرے بہن کے ہسبینڈ کو دیکھیں وہ تو یہ کرتے ہیں، آپ تو یہ بھی نہیں کرتے. میرے ابو تو یوں کرتے تھے، آپ یہ بھی نہیں کرتے. آپ کے ابو کچھ اور ہیں، آپ کے شوہر کچھ اور ہیں، آپ کی بہن کے ہسبینڈ کچھ اور ہیں، آپ کے ہسبینڈ کچھ اور ہیں. کیا مقابلہ کرنا ہے اس طرح سے؟
تو یہ چیز خود مرد کی ایگو کو بہت ہرٹ کرتی ہے، جا کر وہ اور نیگیٹو ہو جاتا ہے اور منفی رویہ اختیار کر لیتا ہے. ایک خاتون کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جب میرے بیٹے بڑے ہوں گے میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ جیسے نکلیں، اب میاں محبت کریں گے. آپ نے ختم کر دیا اس کی مردانگی کو یہ بات کہہ کر، اور اس کا نقصان بیوی اٹھائے گی. اگر مرد کی ایگو کو اس طرح سے ہرٹ کیا جاتا ہے سب سے زیادہ بیوی نقصان اٹھاتی ہے. مت کبھی ترکی بترکی جواب دیں، کوئی بات نہیں، غصہ آ رہا ہے آپ چپ ہو جائیں نا، جھک جائیں. قانتاتن جھکنے والی ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، اللہ کی خاطر خاموش ہو جائیں. اور اگر سسرال کی شکایتیں کرتے پھریں گے تو کبھی بھی اپنائیت پیدا نہیں ہوگی. سسرال سے میکا ہمیشہ اعلیٰ لگتا ہے، سسرال ہمیشہ گھٹیا لگتی ہے، یہ کیا رویہ ہوا؟ یہ اپنائیت پیدا ہوگی ان چیزوں سے؟ کبھی نہیں ہوگی. تو وفاداری اب شوہر کے ساتھ اور سسرال والوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. آپ ان کے خاندان کا حصہ بن گئی ہیں، بہو بن کر، بیوی بن کر. ان کی عزت اب آپ کی عزت ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وفاداریاں صرف میکے کے ساتھ رہ جاتی ہیں، اور اس حد تک میکے کے ساتھ وفاداری بعض دفعہ ہوتی ہے بیوی کی کہ شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر میکے میں دے دیتی ہیں. یہ خیانت ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا. بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر گھر کا خرچہ دیتے ہیں، اس میں سے ہم اپنے میکے والوں کو دے دیتی ہیں اس لیے کہ پیسہ ہمارا ہو گیا. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں. گھر چلانے کے لیے پیسہ دیا ہے شوہر نے، اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ آپ میکے والوں کو دے دیں. بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، اور نہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے دینا جائز ہے. جو عورت شوہر کے حکم کے بغیر گھر کے خرچ میں سے اللہ کی راہ میں دے گی اس سے شوہر کو آدھا ثواب ملے گا. یعنی شوہر کی اجازت ہے، حکم نہیں دیا، لیکن شوہر سے پوچھ کر خرچ کرنا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے. پوچھا گیا کہ کھانا بھی نہ کھلائے؟ فرمایا کھانا تو ہمارے مالوں میں سے بہترین مال ہے. تو انڈرسٹینڈنگ کیا، شروع میں تو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میاں کو کیا چیز اچھی لگتی، کیا اچھی نہیں لگتی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میاں ناراض ہوں گے اس بات پہ، اگر پتہ چلا تو ان کی پیٹھ پیچھے ایسی حرکتیں نہ کریں. بیہائنڈ ہز بیک زیادہ چلاک بننے کی ضرورت نہیں. چلاک بیوی سے زیادہ تکلیف دہ چیز نہیں ہو سکتی. عقل مندی اور چیز ہے، چلاکی مکاری اور چیز ہے. عقل مند بنے، چلاک مکار مت بنے. یہ نظروں سے گرا دینے والی چیز ہوتی ہے، اور یہ مت سمجھے کہ ہم چلاکیاں کریں گی تو میاں کو پتہ نہیں چلے گا. ضرور پتہ چل جاتا ہے، اور پھر نظروں سے بیوی گر جاتی ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے شوہروں کا. جو بھی دینا ہے بتا کر دیں، یہ بہتری ہے اس کے اندر. آپ کی اپنی چیزیں آپ کو حق ہے، بتا کر دیں یا نہ بتا کر دیں، لیکن بہرحال بہتری اس کے اندر ہے کہ آپ اپنی ذاتی چیز بھی کسی کو دے رہی ہیں تو شوہر کے علم میں وہ چیز آ جانی چاہیے، پہلے یا بعد. یا دینے سے پہلے کہہ دیں کہ میں دے رہی ہوں، یا دینے کے بعد بتا دیں کہ میں نے فلاں چیز دے دی ہے. شوہر کے رازوں کو بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. حافظات للغیب میں یہ بھی آتا ہے. اور یہ بھی کہہ کر کسی کے ساتھ راز شیئر نہیں کرنا کہ میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں، تم کسی کو مت بتانا. یہ چیز چلتی چلی جاتی ہے آگے تک. امی کو بھی نہیں بتانا، جا کر امی کے ساتھ بھی نہیں شیئر کر سکتے ہسبینڈ کی بات، کسی کے ساتھ نہیں. اور شوہر کے ساتھ تنہائی میں جو گفتگو ہو یا تنہائی میں جو شوہر کے ساتھ معاملہ ہو، وہ تو سب سے بڑا راز ہے. وہ سارے معاملات دوسروں کے سامنے بیان کرنا، اور ایسے بیان کرنا، پھر ہنسنا اور ٹھٹے مارنا، انتہائی درجے کی بے حیائی ہے. کہ اندر کے حیا نہیں برداشت کر سکتی کہ ہم یہ معاملہ کسی کے سامنے ڈسکس کریں. کہاں کہ اس موضوع پر نوٹس کمپیئر کیے جائیں، کھلم کھلا باتیں ہوں، اور پوچھا جائے کہ تمہارے ہسبینڈ کا کیا معاملہ اور فلاں کا کیا معاملہ. نعوذ باللہ، یہ چیزیں مناسب نہیں. ہاں ایکسیپشن یہ ہے کوئی میڈیکل پرابلم ہو تو کسی معتبر انسان سے یا کسی ڈاکٹر سے جا کر، ظاہر ہے پھر تو بات کرنی ہوگی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ شادی کے شروع میں لڑکیاں ناتجربہ کار ہوتی ہیں، اس قسم کی باتیں کر جاتی ہیں، اور بعض دفعہ زندگی بھر کی شرمندگی کا سبب بنتی ہیں وہ باتیں. تو جو یہ پابندی بیوی پر ہے، بالکل وہی پابندی شوہر پر بھی ہے کہ بیوی کے خفیہ معاملات اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے سامنے بالکل نہ بیان کرے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے، پھر وہ بیوی کی راز کی باتیں لوگوں کو بتائے. حافظات للغیب میں بچوں کی حفاظت بھی آتی ہے، یہ بھی شوہر کا حق ہے.
بخاری میں حدیث ہے کہ مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے. تم سب نگران ہو. کلکم راعن، اور تم سب سے اپنی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو یہ ہے دراصل جو کہ ادب اور احترام شوہر کا حق ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پسند ناپسند کو اہمیت دیں. یہ خوشگوار ازواجی زندگی گزارنے کے راز ہیں. چھوٹے چھوٹے کام شوہر کے اپنے ہاتھ سے کر دیں. ہاں، وہ بھی اپنے الماری سے کپڑے نکال سکتا ہے، وہ بھی اپنا جوتا پالش کر سکتا ہے. آپ کر دیں گی تو اچھا ہے، لیکن اس میں ایک احتیاط رکھیں کہ آرٹیفیشلی یہ کام مت کریں. اگر روٹین میں یہ چلتے ہیں، اگر شوہر خوش ہو رہا ہے تو کریں. اگر شوہر اپسیٹ ہونے لگ گیا یا اگر شوہر ناراض ہونے لگ گیا کہ تم یہ کام کیوں کر رہی ہو، تو مت کریں. کامن سینس ہے نا. اب زور زبردستی تھوڑی ہے کہ آپ زبردستی یہ کام کرنا شروع کر دیں اور شوہر ناراض ہوتا رہ جائے کہ نہیں ہم سے کہا تھا کلاس میں کپڑے نکالنا، اب نکالنے کھڑی ہو گئی. نہیں، اگر شوہر خوش ہوتا ہے تو کریں، خوش نہیں ہوتا تو نہ کریں. تو یہ ہے دراصل اسلامی آداب اور اخلاق جو کہ اسلام نے ہمیں سکھائے. مرد اپنے مقام پر قائم، عورت اپنے مقام پر قائم. آج ہم دیکھتے ہیں جو آج کی صورتحال ہے کہ مردوں کے خلاف بغاوت ہے، قوام کے خلاف بغاوت ہے، حاکم کے خلاف. بغاوت کب ہوتی ہے، ریوولٹ کب ہوتی ہے؟ کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک یہ کہ حاکم ظالم ہو جائے، قوام جو ہے وہ ظالم ہو جائے، اپریسو ہو جائے، اپنے حقوق لے لے، دوسروں کے حقوق ادا نہ کرے، بلکہ اس سے بڑھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں میں طاقت کا استعمال کرے، ظالمانہ طریقہ اختیار کرے. یعنی عاشروہن بالمعروف کا اپوزٹ ہو جائے بالکل، تب بھی لوگ بغاوت کر دیتے ہیں. یا حاکم کمزور ہو، ذمہ داری نہ اٹھا سکے، نہ اپنے حقوق کی حفاظت کر سکے، نہ دوسرے کے حق ادا کر سکے، بلکہ اپنی ذمہ داریاں بھی دوسروں کے اوپر ڈال دے. آج یہ دو صورتحال، دو سچویشنز ہمیں کثرت سے نظر آتی ہیں. شوہر یا تو آج ظالم ہے یا کمزور، یا وہ عورتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یا عورتیں ان پر حاوی ہو گئی ہیں، چھا گئی ہیں ان کے اوپر. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہم نے مرد کے لیے مظلوم کا لفظ استعمال نہیں کیا. مرد مظلوم نہیں ہو سکتے. مظلوم وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت نہ ہو، اختیار نہ ہو. مرد ویک ہو سکتا ہے، ویکلنگ ہو سکتا ہے، مظلوم نہیں ہو سکتا. ہاں، عورت یقیناً مظلوم ہو سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے مردوں کو بیویوں کے حقوق کے بارے میں، اس لیے کہ ان کو قوام بنایا گیا ہے عورتوں کے اوپر. جو آخری نصیحت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے آخری نصیحت دنیا سے جاتے جاتے جو نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا تم خیال رکھنا کس کا؟ نمازوں کا، عورتوں کا، اور بعض روایات میں آتا ہے غلاموں کا بھی آپ نے ذکر کیا. شادی کے ادارے کو کس طرح چلنا چاہیے، کس کی کیا ذمہ داری ہے، شادی کا کیا مقصد ہے، سب کچھ بیان فرما دیا گیا. اب ایک سچویشن ہے، ایک شوہر اپنی تمام ذمہ داریاں بہت خوبی کے ساتھ ادا کر رہا ہے، لیکن بیوی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی. یہ سچویشن ذہن میں رکھیے. مورل کنٹریکٹ جو ہے وہ بریچ ہو رہا ہے. جو اخلاقی ایک کانٹریکٹ تھا وہ پورا نہیں کیا جا رہا. اب کیا کرے شوہر؟ اس کے پاس ڈفرنٹ آپشنز ہیں، کئی سٹیپس ہیں جو وہ کر سکتا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 34 الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. اب یہ نہیں فرمایا یہاں پر کہ بعضهم علی ہن، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ نے فضیلت دی ہے ان مردوں کو ان عورتوں کے اوپر. بعضهم علی بعض کی بات کی گئی ہے کہ کچھ حیثیتوں سے عورت کو فضیلت حاصل ہے، کچھ طرح عورت کو فضیلت حاصل ہے، کچھ پہلوؤں سے، کچھ رشتوں کے حساب سے، کچھ حیثیتوں کے حساب سے، اور کچھ حیثیتوں کے، کچھ رشتوں کے، کچھ ذمہ داریوں کے حساب سے مردوں کو فضیلت حاصل ہے. تو یہاں پر جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے اس میں شوہر کو فضیلت دی گئی ہے، قوام اس کو بنا دیا. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بوجہ اس کے کہ وہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں. تو اب یہاں پر ہم ایک آئیڈیل سچویشن لے آتے ہیں.
آئیڈیل اسلامی معاشرے میں. اچھا، آئیڈیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آئیڈیل مطلب سب سے بہترین، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز، اسی کو ہم آئیڈیل کہتے ہیں. جب معاشرہ پورا آن دا ہول اسلامی ہوتا ہے اور سب لوگ اللہ کی محبت میں اور رسول کی اطاعت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آئیڈیل بیہیویئر زیادہ آسانی سے وجود میں آتا ہے. بہترین رویہ آسانی کے ساتھ وجود میں آ سکتا ہے. نیکیاں کرنا اللہ کے فضل سے بہت آسان ہو جاتا ہے.